اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. بات ہوئی تھی فرشتوں کے ساتھ. جب فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ مالک تو کیوں ایسے کو بناتا ہے جو فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس بات کو ثابت کیا جائے. آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا. تخلیق فرما کر اب مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا. قرآن کریم میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اور وہ جو تمام اشیاء کے نام سکھائے وہ کوئی کسی ایک لمبے وقت کے دورانیہ میں نہیں سکھائے کہ چند سال لگائے ہوں، ہزاروں سال لگائے ہوں، بلکہ مالک کائنات نے وہ جو سارے نام سکھائے وہ لمحہ بھر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے وہ سارے نام. اور وہ سارے نام کیا ہیں؟ وہ سارے نام ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا اور پھر اس کے بارے میں آگے سوال جواب کیا، فرشتوں سے بھی پوچھا، پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، تو وہ جو ناموں کا علم دیا وہ نام کیا تھے، کتنے تھے؟ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ جو نام سکھائے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا. یعنی ایک چیز کا نام ہے نا تو اردو میں ہمیں پتا ہے، تو اس چیز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں. تمام زبانوں میں تمام چیزوں کا نام بتا دیا. ذہن میں آئے گا کہ کتنی زبانوں میں؟ تفسیر روح البیان میں آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. 7 لاکھ لینگویج، 7 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں. اور جتنا علم دیا وہ سارا ہر زبان میں، جتنی زبانیں اللہ نے تخلیق فرمائیں ہر زبان کے اندر اس شے کا نام کیا ہے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے نام سکھا دیے، تمام اولاد آدم کے نام بتا دیے، تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کے نام سکھا دیے. اسماء کا ذکر ہوا نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر شے کے نام سکھائے. تو کوئی یہ سمجھے 10 نام سکھائے 100 نام سکھا دیے ہوں گے، وقتی طور پہ امتحان لینا تھا. تو اللہ دینے والا ہو اور اپنا پہلا نائب جو کائنات میں بنایا جا رہا ہے اسے دے رہا ہو اور اس کی فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنی مقصود ہو، تو وہ 4 چیزیں اس کو سکھائے گا، وہ 10 چیزیں سکھائے گا. وہ مالک کائنات نے تو صرف 7 لاکھ زبانیں سکھائیں، پھر ان میں علم کتنا دیا، تمام حیوانات کے نام، نباتات کے نام، جمادات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام. جو ایک فیکٹری لگتی ہے تو کس چیز کی فیکٹری ہے، پھر وہ فیکٹری کا تمام زبانوں میں نام کیا ہے، پھر تمام شہروں کے نام، تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں کے نام، تمام درختوں کے نام، اور آئندہ کائنات میں وجود پذیر ہونے والی ہر شے کا نام. اللہ نے قیامت تک کے لیے جس کسی نے دنیا میں آنا تھا، اللہ نے تمام جانداروں کا، یہ لفظ یاد رکھیں، تمام جانداروں کا نام، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی ساری نعمتوں کے نام اور ساری چیزوں کے نام، ہر سامان جو ہے ہمارا، ہر سامان کا نام. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ودیت فرما دیا. اتنا علم دیا، اور اتنا علم دے کے قرآن کریم میں اپنے معجزانہ جوامع الکلم، کیا کتنا خوبصورت انداز ہے، اتنا کچھ دیا اور ساتھ فرمایا کیا، ایک جملہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور جو کچھ سکھایا وہ ان کے دل میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں الہام کر دیا، دل میں ڈالا اور ایک لمحے کے اندر ڈال دیا. جب ڈال دیا تو اب اللہ رب العزت دوبارہ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوا. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہی آیات چل رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 تک. یہ جو پہلے ذکر ہوا وہاں اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
آدم کو تخلیق فرمانے اور اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، راز کیا ہے، فرشتوں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان کو ساری چیزوں کے ناموں کا علم دیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے پیش فرمائی۔ فقال، مالک نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تمہیں نائب بنایا جائے، تمہیں خلیفہ بنایا جائے، یہ فساد کرنے والا ہے، اور تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ تم افضل ہو، فضیلت والے تم ہو، تو سچے ہو، تو پھر انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام مجھے میرے لیے بیان کرو۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں سبحانک، پہلی بات یہ کی، فرما بردار، یہ گروہ ہی فرما بردار ہے، انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ یعنی ہمارے کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا کہ جو کسی نافرمانی کی طرف لے کے جائے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو کچھ تو ہمیں سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، بتا دیتا ہے، تو پاک ہے، بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو بتائے، انک انت العلیم، بے شک علم والا بھی تو، اور الحکیم، چیزوں میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، حکمت والا بھی مولا تو۔ اب اس امتحان کو مکمل کیا، قال، اللہ کریم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب ان ساری چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، بس جب آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور وہ کتنے تھے، وہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وہ سارے جب آدم علیہ السلام نے ڈیٹیل سے بیان کیے، قال، اب اللہ کریم نے فرمایا، الم اقل لکم، کتنا پیارا جملہ ہے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، وہاں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یہاں وہ اس کی ڈیٹیل میں آ گئے، مالک کائنات کہا، الم اقل لکم، کیا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کے راز، غیوبات، اس کے راز، حکمتیں، مصلحتیں، وہ میں جانتا ہوں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو فرشتوں، کہ یہ قتل کرے گا، فساد کرے گا، دنگا کرے گا، جو تم نے کہہ دیا زبان سے، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور وہ کہا، فرمایا مالک کی کائنات، وما کنتم تکتمون، اور جو دل میں تم چھپا کے بیٹھے ہو نا، کہ اگر اللہ نائب بنا بھی لے اس نئی مخلوق کو تو افضل تو ہم ہیں نا، کیوں کہ ہم سال ہزاروں سال سے عبادت تو اللہ کی ہم کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ کریم نے وہ جو تمہارے دل میں ہے کہ افضل تم ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو دل میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جس کا تم نے اظہار کر دیا میں وہ بھی جانتا ہوں۔